اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے کر جا رہے تھے۔ رستے میں انہیں اللہ کا ایک بندہ ملا۔ اس بندے نے عرض کی کہ اے موسیٰ کلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے بارے میں عرض کر دیجئے گا، گزارش کر دیجئے گا کہ یا اللہ فلاں شخص کے پاس بہت سارا رزق ہے، میرا رزق کم کر دے، مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیجئے گا کہ اس بندے کے پاس بہت سارا رزق ہے اور وہ رزق اس سے سنبھالا نہیں جا رہا، یا اللہ اس کا رزق کم کر دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی کہ یا اللہ تیرا فلاں بندہ ایسے ایسے گزارش کر رہا تھا تیری بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس بندے سے جا کر کہہ دو کہ میرا شکر کرنا چھوڑ دے، میں اس کا رزق کم کر دوں گا۔ شکر کتنی بڑی اور عظمت والی چیز ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں اتنی برکتیں ہوتی ہیں، اتنی عظمتیں ہوتی ہیں کہ کسی سے سنبھالی نہیں جاتی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرماتا ہے تو اس مہینے کے عطا کرنے پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا بھی ہمارا حق بنتا ہے۔ چاہے جتنی بھی برکتیں ہمیں ملی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں، یا اللہ تیری ذات نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ ملا۔ اس ذات کا کروڑ ہاں کروڑ شکر ادا کرنے کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ یا رب العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اتنی عظمت اور برکتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن بدبختی ہے ان دوستوں کے لیے کہ جو دوست احباب اس مہینے کو بھی باقی مہینوں جیسا غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اپنے خزانوں کے دروازے کھول کے رکھے ہوا ہوتا ہے کہ آؤ ایمان والو، آؤ اور لے جاؤ لوٹ کر میرے خزانے کو۔ رحمتیں چاہیے تو رحمتیں لے جاؤ، برکتیں چاہیے تو برکتیں لے جاؤ۔ تمہیں رزق میں برکتیں چاہیے تو رزق میں برکتیں لے جاؤ، تمہیں مال میں برکتیں چاہیے تو مال میں برکتیں لے جاؤ، تمہیں بخشش چاہیے تو آؤ اور بے حساب بخشش اور مغفرت لے جاؤ۔ لیکن ہائے افسوس اس انسان کے لیے کہ جو اس مہینے سے بھی محروم چلا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جسے رمضان کا مہینہ ملا لیکن اس نے اپنے رب کی بارگاہ سے بخشش حاصل نہیں کی۔ ناک خاک آلود ہو، یعنی اس کے لیے بدبختی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ سے اس مہینے میں بخشش حاصل نہیں کر سکا۔ آئیں رمضان المبارک کے ان آخری لمحات، آخری گھڑیوں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ اگر اس مہینے میں ہماری بخشش اور مغفرت نہیں ہو سکی تو ہم تیری بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر التجا کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ یا رب العالمین ہماری استغفار، ہمارا توبہ قبول و منظور فرما اور ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یاد رکھیں عید کا دن نہیں ہوتا بلکہ ہر روز رمضان المبارک کے دن افطاری کے وقت مومن کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے ہر دن 70,000 گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو ان لوگوں کو یقین رکھنا چاہیے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ساری ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں، ان کو یقین ہونا چاہیے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس سے بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ عید والے دن پورے رمضان جتنے ایک ہی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو آئیں اور عہد کریں کہ اس عید کو ہم غفلت میں نہیں گزاریں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں گے۔ اور خوشیاں تو خوشیاں ہوتی ہی ہیں، ان خوشیوں کو دوبالا تب ہم کر سکیں گے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے گھر جا کر سر بر سجود ہوں کہ یا رب العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اور تیرا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر بنتا ہے کہ تو نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا اور اس میں عبادتیں اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔
اور پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ عید کے دن ہماری بخشش اور مغفرت ضرور فرمائے گا۔ دوسری بات کہ عید والے دن اپنے عزیز و اقارب کے زیارات پر جایا کریں، قبرستان جایا کریں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگا کریں، خاص کر والدین کی قبروں پر جایا کریں، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عید والے دن بہت زیادہ دعائیں قبول فرماتا ہے اور کسی انسان کی دعا رد نہیں فرماتا۔ تو کوشش کریں کہ عید والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر توبہ کر کے التجا کریں اور قبرستان جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خود کے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی، یہاں تک کہ تمام امت مسلمہ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ایک مرتبہ پھر کہ عید والے دن، عید کے دن کو غفلتوں میں مت گزاریے گا، عید کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزار کر اللہ سے بخشش حاصل کریں۔ عید کا دن رمضان المبارک جیسا ہی برکتوں اور عظمتوں والا ہوتا ہے، اور شیطان جو پورا مہینہ قید کر کے رکھا جاتا ہے، عید والے دن نکل کر بہت شرارتوں اور بہت سے شر اور فساد کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید کے دن شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔